1, 2 اور 3 محرم الحرام کے دن چاول کے دانوں پر یہ عمل آپ کے گھر میں پورا سال رزق اور دولت کے ڈھیر لگا دے گا، خیر و برکت کے ڈھیر لگا دے گا اور غیبی مدد کے اسباب پیدا کرنے کا ایک مجرب اور مسند قرآنی عمل ہے۔ محرم الحرام کے پہلے 3 دنوں میں اس عمل کو، اس وظیفے کو جس طریقہ کار سے بتاؤں گی اسی طریقے سے کریں، انشاءاللہ بفضل خدا پورا سال آپ کے گھروں میں رزق اور دولت کی ریل پھیل رہے گی، کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی اور اللہ تبارک و تعالی رزق اور دولت کے اتنے خزانے عطا کرے گا، خزانوں کے اتنے آپ کے لیے رستے کھول دے گا کہ آپ بانٹنے والوں میں شمار ہو جائیں گے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، کوشش کریں ماہ محرم الحرام کے پہلے 10 دنوں میں اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات ضرور کر دیں۔ بھوکے کو کھانا کھلا دیں، پیاسے کو پانی پلا دیں، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیں، جن لوگوں کو کپڑوں کی ضرورت ہے ان لوگوں کو 1 یا 2 جوڑے لے کر دیں۔ اپنی حیثیت کے مطابق خالص اللہ کی رضا کے لیے آپ نے صدقہ خیرات کرنا ہے۔ نمبر 2 پہ جو عمل بتانے لگی ہوں، اس عمل کو دھیان اور توجہ سے سنیے گا اور اسی ترتیب سے عمل کیجیے گا۔ 1، 2 اور 3 محرم کے دن، ان تینوں دنوں میں ایک مٹھی بھر چاول لینے ہیں۔ ان چاولوں کو ایک پلیٹ میں رکھنا ہے اور الگ کمرے میں بیٹھ جانا ہے۔ ان چاولوں میں سے آپ نے 7 دانے چاولوں کے نکال لینے ہیں اور ان 7 دانوں کو اپنی ہتھیلی پر رکھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ ہی سورۃ اخلاص پڑھنی ہے اور 21 مرتبہ یا فتاحو کا ورد کرنا ہے۔ آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے چاولوں پر پھونک مار دینی ہے اور ان میں سے چاول کے ایک دانے کو سائیڈ پہ رکھ دینا ہے۔ اسی ترتیب سے ہر دانے پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یہ ذکر پاک کرنا ہے۔ جب چاول کے 7 دانوں پر یہ عمل کر لیں، پھر آپ نے چاولوں والی پلیٹ اپنے سامنے رکھ لینی ہے۔ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 7 مرتبہ ہی سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، 33 مرتبہ یا فتاحو کا ذکر کرنا ہے، آخر میں پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور چاولوں پر پھونک مار دینی ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالی سے خوب دعائیں کریں، التجائیں کریں۔ اس قرآنی عمل کی برکت سے کھانے میں بے پناہ برکت ہوگی، لذت ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی بے تحاشا آپ کو رزق اور دولت عطا کرے گا۔ آپ کے دسترخوان کو امام حسین علیہ السلام اور ان کی آل اولاد کے وسیلے آپ کے دسترخوان کو وسیع و کشادہ کرے گا اور ایسی برکت پیدا ہوگی جو کبھی ختم نہ ہوگی، بلکہ آپ بانٹنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اگر کسی کو کھانا کھلا دیں گے تو کبھی آپ کے گھر سے کھانا کم نہیں ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں نور عطا کرے گا، دولت میں وسعت اور کشادگی اتنی عطا کرے گا، آپ لوگوں میں بانٹنے والے بن جائیں گے، بلکہ بانٹ کر تھک جائیں گے، لیکن رزق اور دولت ختم نہیں ہوگا۔ ان چاولوں میں سے تھوڑے سے چاول لے کر آپ نے اپنے گھر کی چھت پہ ڈال دینے ہیں تاکہ چرند پرند کھا سکیں، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے دعائیں کر سکیں، اور تھوڑے سے چاول اپنے گھر کے کچن میں رکھ لینے ہیں جہاں آپ کا مہینے کا راشن پڑا ہوتا ہے یا پورے سال کے چاول پڑے ہوتے ہیں، ان چاولوں میں آپ نے یہ چاول ملا دینے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام سے اس میں اتنی برکت ہوگی کہ پورا سال وہ رزق اور دولت کبھی کم نہیں ہوگا۔ اور جو 7 دانے آپ نے چاولوں کے دم کیے ہوں گے، ان 7 دانوں کو آپ نے ایک چھوٹی سی ڈبی میں رکھ لینے ہیں یا چھوٹی سی پوٹری بنا کے آپ نے اپنے پاس محفوظ کر لینے ہیں، اپنے پرس میں رکھ سکتے ہیں یا جہاں پہ آپ پیسے رکھتے ہیں اپنی الماریوں میں رکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ بفضل خدا وہاں بھی برکت رہے گی۔ جب تک آپ کے پاس یہ چاولوں کے 7 عدد دانے رہیں گے، انشاءاللہ پیسہ ختم ہونے کا نام نہیں لے گا۔ محرم الحرام کی 1 تاریخ کے دن بھی یہ عمل کریں، 2 تاریخ اور 3 تاریخ یعنی تینوں دن یہ عمل جاری رکھیں، اور اگر اس عمل کو 10 محرم تک جاری رکھنا چاہتے ہیں تو سونے پہ سہاگا ہے، بہت ہی بہترین عمل ہے۔ اور ہر دن آپ نے نئے چاول لینے ہیں، یعنی ایک مٹھی بھر آپ نے نئے چاول لینے ہیں، اور جو 7 عدد آپ نے چاولوں کے دانے دم کیے ہیں وہ آپ نے ایک ہی دن کرنے ہیں، لیکن جو مٹھی بھر چاول لینے ہیں نا وہ آپ نے روزانہ لینے ہیں۔ اس بابرکت عمل کو آپ خود بھی کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ اس عمل کی برکت سے آپ کے گھر کا کونا کونا اللہ کے نور، رزق اور دولت سے بھر جائے گا، اور اس عمل کو آپ کر کے اس کے معجزات انشاءاللہ خود دیکھیں گے، اور اس عمل کی جو برکت ہوگی اسے دیکھ کر آپ سب لوگ اپنی قسمت پر رشک کریں گے۔ اس بابرکت عمل کو آپ خود بھی کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں
تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔